أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یہ ہوگی ہماری آیت نمبر 23 اور 24. ٹھیک ہے, آیت نمبر 23 پہ میں جاتی ہوں, کھول کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. وَإِن كُنتُم وَإِن, یہ دیکھیں واو زبر و, ٹھیک ہے, وا کو لمبا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, وَإِن نہیں کہنا, وَإِن چھوٹا رکھیں بالکل. وَإِن كُنتُم تم فی, یہ جو فی ہے نا اس میں اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم فی کو, یہ دیکھ یا مدہ ہے نا, اس میں یا مدہ ہے تو یا کی وجہ سے فا سے 2 حرکہ جتنا لمبا کھینچے گا. 2 حرکہ جتنا کھینچنے کا کیا مطلب ہے, 2 انگلیاں جتنا. 2 انگلیاں جتنا کھینچنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنی مٹھی بند کریں اور یہ ورڈ پڑھنا شروع کریں. فی جب پڑھنا شروع کریں تو باری باری, مٹھی بند ہے آپ کی, اور باری باری 2 انگلیاں نکالے, باری باری, پہلے 1 نکالی پھر 2. جتنا ٹائم آپ کو بند مٹھی میں سے یہ ورڈ پڑھتے وقت 2 انگلیاں نکالنے میں لگے گا باری باری, اتنا ہی آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, فی, اس کو جلدی نہیں کرنا فی, ورنہ وہ اس کا میننگ غلط ہو جائے گا, اس کا میننگ پورا نہیں ہوگا نا. فی کا مطلب ہے میں, اندر, اس میں, اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگر ہم فی کر دیں گے تو اس کا میننگ کچھ بنے گا ہی, ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے, اچھا, فی ریبم, یہ جو ریبم, اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ریبم اردو کی طرح, اس کو موڑتے ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ سب جانتی ہیں کہ یا ساکن ہے, اور یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے حرف پر جب زبر ہوتا ہے تو وہ زبر والے جو حرف ہیں وہ مڑ جاتے ہیں نرمی کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں لین. اس میں یا لین ہے نا, تو یا ساکن نے کیا کیا, اپنے پچھلے زبر والے حرف کو, را زبر کو موڑ دیا نرمی سے, رئی رئی. ٹھیک ہے, اردو میں اردو کی طرح رے نہیں پڑھنا, عربک میں رئی ہے. اردو کی طرح عربک میں نا یہ اس طرح کے ہے ہی نہیں. حذیفہ, ہم عربک میں حذیفہ ہے, حذی, زا زبر یا زئی, حذیفہ. ہم اردو میں حذیفہ بولتے ہیں نا, لیکن عربک نیم ہے یہ حذیفہ ہوتا ہے بیسیکلی. اسی طرح رئی, رئی بم مما. اب مما میں کیا غلطی ہوتی ہے کہ مما ہم پڑھتے ہیں مما, جلدی کر دیتے ہیں. میم زبر کے ساتھ الف ہے, دھیان رکھیے نا, میم زبر کے ساتھ الف ہے تو یہ کیا ہوگا, 2 حرکہ جتنا کھینچ گیا, کیونکہ الف مدہ ہے. الف مدہ کی پہچان آپ جانتی ہیں کہ الف خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے, تو وہ الف جو ہے وہ اس کو کھینچنے کا, مد کا کام کرتا ہے اپنے پچھلے زبر والے حرف کو. ٹھیک ہے, میم زبر الف ما, مما. ٹھیک ہے, نزلنا, نزلنا میں بھی جلدی نہیں کرنی, نا, نون زبر الف نا. لیکن یہاں پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ نون جو ہے وہ باریک حرف ہے, ہیوی لیٹر نہیں ہے, تو اس کو نزلنا ایسے نو موٹا نہیں کرنا, منہ آپ کا گول نہیں ہونا چاہیے, آپ کے ہونٹ جو ہے نا وہ باہر کی طرف کھینچنے چاہیے. نزلنا, ٹھیک ہے, 2 حرکہ جتنا نا کو کھینچا. اعلی, اچھا, اعلی میں ہم اکثر غلطی کرتے ہیں, اعلی ایسے کر دیتے ہیں, ایسے نہیں کرنا. عین کے اوپر صرف زبر ہے, عین کو چھوٹا رکھیں گے اور عین کی آواز حلق کے مڈل والے پارٹ سے نکالنے کی کوشش کیا کریں. لا, اور لام کو موٹا نہیں کرنا, لام باریک حرف ہے, لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. آپ سب جانتی ہیں کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ ان کی لمبائی جو ہے وہ ایک ہی جتنی ہوتی ہے, 2 حرکات جتنی, 2 انگلیاں جتنی. ٹھیک ہے, علی عبدینا, اب یہاں پہ کیا ہوا, با کے اوپر سکون ہے نا,
तो कलकला हो गया ना। आप सब जानती हैं कि 5 हरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर सुकून या जज्म की अलामत आती है तो आवाज उछलती है, बाउंस होती है, ऐसे लगता है वो हर्फ थोड़ा सा अपनी जगह से हिला है, ठीक है ना। अब हिला ना। और 5 हरूफ कौन से हैं? कौफ, तो, बा, जीम, दाल। कुतुबिन जद्दीन, ये 2 वर्ड याद रख लें। कुतुबिन जद्दीन, कौफ, तो, बा, कुतुबिन जद्दीन, जीम और दाल, ठीक है ना। अब उसमें से एक हरफ है बा। अब इसमें आवाज उछली। अब दीना, देखिए ना, फिर नून जबर अलिफ ना आ गया। देखिए अगर अगर तुमने जल्दी करनी होती अब दीना ना पढ़ना होता तो अलिफ का ही कोई यूज ही ना था, अलिफ लगाने क्यों था यहाँ पे? आखिर अलिफ का कोई मकसद है तो यहाँ पे लगा हुआ है ना। अलिफ उसके मीनिंग को पूरा करता है ना। लंबा करेंगे तो इसका मतलब होगा हमारे या हमने, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमारे बंदे, ठीक है। अब आप अपने बंदों की अल्लाह ताला बात कर रहे हैं, अपने बंदों की। अला अब्दीना, अपने बंदों पर, मेरे बंदों पर, अल्लाह के बंदों पर। तो ना का मतलब होता है हम या हमने या हमारे, ठीक है। तो जब हम अलिफ नहीं लगाएंगे ना, इसका मतलब नहीं है हमने, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है ना। तो इसका हमने मीनिंग पूरा करना है अलिफ के साथ। ये जो हरफ लगे हैं, ये अहमी नहीं है, आखिर इनका कोई मकसद है। तो अलिफ लगने का मकसद देखें, अलिफ ने नून जबर को खींच के उसका मतलब पूरा किया है। हमने या हमारे, अब दीना, हमारे बंदों पर या अपने बंदों पर, अल्लाह ताला कह रही। फ़अतू, फ देखें यहाँ पे फ में फा जबर फा और अलिफ के ऊपर सुकून आ गया। जब भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी अलिफ के ऊपर या हमजा के ऊपर सुकून या जज्म की अलामत आएगी तो झटका आएगा। फ फ यहाँ पे अलिफ जो है वो खाली नहीं है ना, तो इसलिए अलिफ मद्दा का काम नहीं किया, उसने मद नहीं किया, उसने फा जबर को खींचा नहीं है, बल्कि अलिफ के ऊपर सुकून है तो झटका आया। ठीक है। फ तू, देखिए ता पेश वाव तू। अब वाव जो है ना वो साकिन है और उसके पीछे ता के ऊपर पेश है, तो ये वाव मद्दा हो गया। इसका भी मकसद है ना। अगर हम खाली तू पढ़ दें तो वाव का क्या मकसद है फिर लगाने का? अगर वाव ने उसको लंबा किया है, अगर उसका मकसद है ना उसे लंबा करके उसके मीनिंग को पूरा किया है, उसका मतलब बन जाता है, क्योंकि वाव के लगने से वो जमा का सीगा आता है, याद रखिए। अगर हम वाव नहीं लगाते तो हमने जमा का सीगा नहीं किया, ठीक है। फ़अतू, फ़अतू का मतलब है ना ले आओ, ले आओ। अल्लाह ताला कह रहे ले आओ, बिसूरतिन, बिसूरतिन, बिसू, देखे बी को लंबा नहीं करना, बाजे बी, खाली बी। सू, सीन पेशवा सू। इसमें भी अगर हम खाली सीन पे सू पढ़ देंगे, जल्दी करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, तो फिर वाव का क्या मकसद है? हमने वाव मिस कर दिया। बिसूरतिन, अब नॉर्मल हम बोलते हैं कोई सूरा, आपको कोई सूरा आती है, ये वाली सूरा सुनाए, हम पूरा वर्ड बोलते हैं ना, सूरा, ऐसे तो नहीं कहते सूरा, 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 ठीक है ना। सूरत हम कहते हैं, सूरत सुनाए। बिसूरतिन, तिम मिन, अब देखिए ये ता मरबूता है ना, इसका मतलब है कि ये मोनस है, सूरत मोनस होती है ना, मोनस के सेंस में आती है। बिसूरतिम मिन, मिम मिस्ली ही। अब मिस्ली ही है, यहाँ मैं रुकी हूं तो मैंने क्या किया, हा के खड़े जेर को खत्म कर दिया, हा की हरकत खत्म कर दिया, तो मैंने पढ़ा मिस्लिह, ठीक है, मिस्लिह। अच्छा, इसके बाद आगे मैं पीछे से मिलाकर नहीं पढ़ा, आगे से पढ़ा। वदउ, वदउ, ठीक है। वदउ शुहदाअकुम, जहां पे रुकने वाली अलामत आती है ना, जहां पे अब रुकना जायज है, वहां पे जब आप रुकेंगी तो आपने पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आप आगे से चलेंगे आराम से। वदउ, अब देखें ओ, ओ में भी अगर हम जल्दी करेंगे वदउ, तो फिर वाव का क्या मकसद है लगाने का? आखिर वाव का मकसद है ना आइन पेश वाव ऊ, वाव मद्दा, उसने आइन पेश को 2 हरकत जितना खींचा। इसका मतलब है कि वाव का मतलब है कि यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह ताला इज्तिमाई बात करें, ज्यादा लोगों को मुखातिब होकर कह रहे हैं वदऊ, बुलाओ तुम सब, बुलाओ। वदऊ शुहदाअकुम, अब देखें शुह, शुह को लंबा नहीं करना, शीन पे शु, हा जबर हा, शुह दा। अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, अच्छी तरह सुन ले कि आपने ऐसे नहीं पढ़ना शुहदा आ, ये आप ये समझे कि हमजा का आ है, ये मद। मैं आपको मद की पहचान बता चुकी हूँ। हमजा या अलिफ की मद कब होती है? कि जब हमजा या मद, हमजा या अलिफ जो है ना अरबिक में सेम होता है, हम उसको अलहदा बोलते हैं, ठीक है। हमजा और अलिफ इसके रूल सेम होते हैं, उसको सेम ही होता है। हमजा या अलिफ अगर वर्ड के बिल्कुल स्टार्ट में आए और उसके ऊपर ये बड़ी वाली मद हो, तब उनकी अपनी अलहदा आवाज होगी आ, ठीक है। और अगर वो वर्ड के दरमियान में आए हैं लेकिन उनके ऊपर इस मद के दरमियान, मद के साथ खड़ा जबर है,
تب وہ اس کی اپنی آواز ہوگی آ. اس میں دونوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں جو الف ہے، الف کے اوپر جو مد لگی ہوئی ہے، آپ سمجھیں کہ الف کی مد نہیں، یہ الف کی مد نہیں ہے، کیونکہ یہ ورڈ کے درمیان میں یہ الف آیا اور اس کے اوپر ساتھ کھڑا زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ورڈ کے درمیان میں اگر الف کے اوپر مد آ رہی ہے اور اس کی اپنی پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ساتھ ہو. اب اس کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ الف کی مد نہیں ہے، یہ دال زبر الف دا کی مد ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ شہداء، شہداء، دا کو لمبا کر دیا مد کی وجہ سے، دال زبر الف دا اور اس مد کی وجہ سے اور زیادہ لمبا ہو گیا. اکم، حمزہ زبر آ، اس کو لمبا نہیں کرنا، صرف دال زبر الف دال لمبا ہو رہا ہے لیکن حمزہ زبر آ لمبا نہیں ہو رہا. شہداءکم، ٹھیک ہے. کم، یہ دیکھیں میم کے ساتھ اگلا میم مل رہا ہے کیونکہ یہ تشدید ہے، تشدید کا رول انشاءاللہ آگے کریں گے. کم من شہداءکم من دون اللہ، دو دال پیش واو دو، دیکھیں دو، یہ واو نے اس کو کیا کیا، دال پیش کو لمبا کر دیا، واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. دون اللہ، نیل، آپ دیکھیں اللہ کے نام کا جو لام ہے اس کو میں نے جلالہ نہیں کیا، اس کو میں نے ہیوی نہیں پڑھا، میں نے یہ نہیں پڑھا دونی لو، نہیں، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کا نام کا جو لام ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. دونی اللہ، آپ سب جانتی ہیں کہ اللہ کے نام کا جو لام ہے صرف اس وقت ہیوی پڑھا جاتا ہے جب اللہ کے نام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. اب یہاں پہ آگے زیر نون کے نیچے جس کے ساتھ اللہ کا نام ملا رہے ہیں تو اللہ کے نام کا لام باریک ہو گیا. دون اللہ ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے. کنتم صادقین، سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے. ایک تو یہ کہ سواد ہیوی لیٹر ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کا منہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گول ہوگا. سو سین کی طرح سا نہیں پڑھنا، صادقین نہیں، سو صادقین. ٹھیک ہے. یہاں آیت ختم ہوئی تو نون کا ہم نے حرکت ختم کر دی، نون کو ہم نے ساکن کر دیا. اچھا اگلی آیت پہ دیکھیے فَإِلَّمْ، فَإِلَّمْ، دیکھیے یہ جو الف کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہے کہ الف خالی نہیں ہے، تو الف مدہ نہیں ہے، الف کی اپنی حرکت ہے تو اس کو علیحدہ پڑھیں گے. فا کو لمبا کرنے کے لیے الف استعمال نہیں ہو رہا، فا، کیونکہ الف کی اپنی حرکت ہے، الف کے نیچے زیر ہے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، لو لام پیش واو لو، اس کو دو حرکات جتنا کھینچیں گے. وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، دیکھیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فتح، فتح اس کو لمبا نہیں کرنا، فتح نہیں کرنا، فتح. ٹھیک ہے. ملایا ضرور ہے شد کی وجہ سے، تشدید کی وجہ سے فا زبر کے ساتھ ملایا ہے لیکن اس کو لمبا نہیں کرنا، زبر ہے. قننا، فتقنا، لمبا کس کو کرنا ہے؟ نون زبر کے ساتھ الف آ گیا، اس کو لمبا کرنا ہے لیکن اس کو ہیوی نہیں کرنا، نو ایسے نہیں کرنا، نا فتقنا والتی. اب یہ جو تی ہے اس میں ہم جلدی کرتے ہیں، تا زیر کے ساتھ جو یا مدہ ہے اس کو ہم مس کر جاتے ہیں، جلدی نہیں کرنا، تی نہیں پڑھنا، تی تی. ٹھیک ہے. دو حرکات جتنا کھینچنا ہے. وقودها الناس، وقود، واقود نہیں کہنا، و زبر و، قاف پیشوا کو دو حرکات جتنا لمبا ہو گیا واو مدہ کی وجہ سے. وقودها الناس. اب یہ دیکھیں جو ہا، ویسے اب دیکھیں تو ہا زبر الف ہا ہے نا، لیکن چونکہ اگلے نون کے اوپر تشدید ہے اس نون کو ہم نے ہا زبر کے ساتھ ملایا تو اس وجہ سے یہ الف، الف جو ہے نا الف اگنور ہو گیا، وہ الف مدہ کا کام اس نے نہیں کیا، یعنی اس نے ہا زبر کو کھینچنے کا کام نہیں کیا. وقودها الناس، ناس نون زبر الف، ناسو، سو کو لمبا نہیں کرنا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ لاسٹ ہر لیسن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ورڈ کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. آپ سب نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. آخری حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی سنگل حرکت ہے، زبر زیر پیش، اس کو بالکل کھینچنا نہیں ہے. سو، وقودها الناس، بس سو نہیں کرنا. والحجارہ، اب یہاں میں رکی ہوں دیکھیں، والحجارہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ رکنا جائز ہے، جیم بھی ہے اور سلے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو نہ رکے تو بھی ٹھیک ہے لیکن رکنا بہتر ہے، رک جائے. والحجارہ، اب میں یہاں رکی ہوں تو میں نے کیا کیا، تا مربوطہ آ گیا نا آخر میں، تا مربوطہ کے رکنے کا رول میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تا بھی ختم کر دیں گے، حرکت بھی ختم کر دیں گے، ہمارے پاس بچ جائے گا گول ہا ساکن. والحجارہ، روح، دیکھیں جب میں پڑھی نا والحجارہ، میں خالی یہ نہیں پڑھی والحجارہ، اگر میں خالی را پڑھوں گی، را زبر را، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں ہا ہے یا نہیں.
अगर मैं पढ़ूंगी रह, सांस लिया राह, तो पता चल रहा है कि हाथ साकिन है यहाँ पे, ठीक है। राह सीने की तरफ जा रहा है। वल हिजारह उइद्दत, उइद्दत लिल काफिरीन, काफ के ऊपर खड़ा जबर है, काफी, फाजेर फी, इसको फी को लंबा नहीं करना, राजेर या री, काफिरीन, ठीक है, इसको लंबा किया हमने। ये 2 आयत हमारी हो गई है। मुझे पता है आप लोगों की दूसरी क्लास है, इसलिए मैं यहाँ से इजाजत चाहती हूँ आपसे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।